بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب حسن اسلام المرء، باب ہے آدمی کے اسلام کا حسن۔ قال مالک اخبرنی زید بن اسلم ان عطاء بن یسار اخبره ان ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ اخبره انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، اذا اسلم العبد، جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، فحسن اسلامہ، تو اس کا اسلام اچھا ہوتا ہے، یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ، دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تمام برائیوں کو، کان زلفہا، جس کا اس نے ارتکاب کیا تھا، وکان بعد ذلک القصاص، اور معاملہ اس کے بعد برابری پر ہوتا ہے، الحسنۃ بعشر امثالہا، نیکی جو ہے وہ بعشر امثالہا، اس جیسی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی، الی 700 ضعف، 700 گنا تک، والسیئۃ بمثلہا، اور برائی جو ہے وہ اسی کی مثل ہوگی، الا ان یتجاوز اللہ عنہا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرما دے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب ذکر کرتے ہیں کہ آدمی کا جو حسن اسلام ہے وہ کیا ہے، اور اس حدیث کو ذکر کیا کہ ایک آدمی کافر تھا، پھر وہ مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد جو اس کا اسلام ہے وہ فحسن اسلامہ، اس کا اسلام بہتر ہے، اللہ اس کی سابقہ زندگی کے جو گناہ تھے جو اس نے کیے تھے، اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دیتا ہے، اور اس کے بعد معاملہ قصاص والا ہوتا ہے، یعنی برابری والا۔ ایک جو نیکی کرتا ہے وہ 10 سے لے کے اللہ 700 گنا تک بڑھاتا ہے، اور جو برائی ہوتی ہے اللہ رب العالمین وہ ایک برائی کے بدلے صرف ایک برائی ہی لکھتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اس کا اسلام بہتر ہو۔ اسلام بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، اسلام کو قبول کرنے کے بعد اللہ کی رضا کو مطمع نظر رکھے، اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، خوف ہو، خشیت ہو، جنت کا کے اوپر ایمان بھی ہو اور جہنم کو بھی تسلیم کرتا ہو۔ اس لیے جو اوامر ہیں، اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا انہیں بجا لاتا ہو، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کر دیا ہے وہ ان سے رک جاتا ہو، یہ اچھا اسلام ہوتا ہے۔ ویسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جن سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لیا ہے، ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس کے جو سابقہ گناہ ہوتے ہیں نا وہ معاف نہیں کرتا، بلکہ اس کے سابقہ گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک بندے نے اپنی سابقہ زندگی میں کوئی برے کام کیے تھے، تو اللہ رب العالمین جو اس کے برے اعمال تھے ان برے اعمال کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے صحیح بخاری کی سب سے عمدہ شرح لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ جو جاہلیت کے یا کفر کی حالت میں انسان اعمال کرتا ہے ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک عمل وہ ہوتا ہے جن میں نیت ضروری ہوتی ہے، جیسے عبادت کرنی ہے تو اس میں ایک نیت ہے، تو چونکہ کافر کی تو کوئی نیت نہیں ہوتی اللہ کو راضی کرنے کی، لہذا اس کے جو اعمال ہیں وہ ضائع ہیں اور بیکار ہیں اور برباد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں تھا، اس کی نیت نہیں تھی۔
دوسرے اعمال وہ ہوتے ہیں جو عبادات سے ہٹ کے وہ کرتا ہے، یعنی وہ اللہ کے راستے میں، بلکہ وہ لوگوں کے لیے خرچ کرتا ہے، ان کے اوپر وہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام کرتا ہے، کوئی ہاسپٹل بنا دیتا ہے، لوگوں کو کوئی ذریعہ معاش دے دیتا ہے، تو یہ وہ کام ہے۔ اگر کافر اسی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا اور اس نے اسلام بھی قبول نہیں کیا، دنیاوی اعتبار سے جو اس کے اعمال تھے وہ اچھے تھے، تو ممکن ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العالمین اس کو بغیر ایمان کے معافی کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے عذاب میں تخفیف پیدا کر دے، یعنی کفر کی حالت میں مرا لیکن دنیاوی اعتبار سے اس کے اعمال اچھے تھے، ممکن ہے، اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کے ان اعمال کی وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف پیدا کر دے۔ اور اس کی دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ابو طالب تھے، وہ کفر کی حالت میں مرے۔ ہم کبھی بھی ان کے ایمان کو ثابت نہیں کرتے۔ اہل سنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور کفر کی حالت میں مرے۔ دنیاوی اعتبار سے وہ ایک اچھا آدمی تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ذکر کیا کہ اللہ اہل جہنم میں سے سب سے ہلکا عذاب جو ہے وہ ابو طالب کو دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی اعتبار سے ایک اچھا انسان تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے نہ صرف دفاع کیا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت بھی کی۔ جہاں کوئی نہیں کھڑا ہوتا تھا، ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے کھڑا ہوتا تھا۔ تو ایسے اعمال جو ہیں وہ جہنم میں جو عذاب ہیں اس کی تخفیف کا ایک ذریعہ بن سکتے ہیں۔ البتہ اگر وہ کافر مسلمان ہی ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے جو برے اعمال ہیں وہ ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ ایک نیکی پہ 10 نیکیاں دیتا ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ 10 سے لے کے 700 گنا تک نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے، جیسا کہ ہم نے یہاں اس روایت کو پڑھا۔ اور صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ الی 700 ضعف الی اضعاف کثیرہ، اللہ بسا اوقات نیکی کو 700 گنا سے بڑھا کے اس سے بھی اوپر لے جاتا ہے۔ لہذا کوئی آدمی یہ سمجھے کہ نیکی جو ہوتی ہے نا ایک، اس کی 700 نیکیاں ملتی ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے خلوص کی وجہ سے اور اللہ کے ڈر جو آپ کے دل میں موجود ہے اس کی وجہ سے اور اس عمل کے اچھا ہونے کی وجہ سے اللہ اس سے 700 گنا سے لے کے 7000 گنا تک، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین جب کسی کو اجر دیتا ہے تو وہ کسی سے پوچھ کے کسی کو اجر نہیں دیتا۔ ہم اللہ رب العالمین کے اس اجر کو متعین نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ نیکی کروں گا لازماً اللہ اتنا مجھے نیکیوں کی صورت میں ثواب دے گا، یہ نہیں کہہ سکتے۔ بسا اوقات اللہ وہ 700 گنا سے کم بھی نیکیاں دے سکتا ہے، اور ممکن یہ ہے کہ اللہ وہ ایک عمل کی 10 نیکیاں بھی نہ دے۔ اب ایک بندہ ریاکاری کرتا ہے، نمود و نمائش کرتا ہے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، اس کے لیے تو کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ 10 نیکیاں کیا، ایک نیکی بھی نہیں دے گا۔ اور یہ ہے کہ اگر اخلاص اچھا ہے تو اللہ رب العالمین 700 گنا سے بھی ان نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام میں یہ آسانی رکھی ہے۔ سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بھی مسلمان نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی میں اسلام قبول کرتا ہوں، تو میری جو سابقہ میں نے جو اچھے کام کر رکھے ہیں یا برے کام کر رکھے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ان اعمال کے ساتھ اسلام کے اندر آ رہا ہے، یعنی وہ جو عمل تھے وہ ابھی بھی تیرے پاس موجود ہیں، ان سمیت تو نے اسلام قبول کیا ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان جو تم نے اچھے کام کیے تھے ان نیکیوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں میں تبدیل کریں گے، اور وہ جو اعمال ہیں وہ اسلام کو قبول کرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین وہ تمہاری زندگی میں اور تمہارے نامہ اعمال میں رکھیں گے۔ بعض ایسی نیکیاں ہوتی ہیں
کہ اللہ رب العالمین ان کا جو اجر ہے وہ بغیر حساب کے دیتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ رب العالمین جو صبر کرنے والے لوگ ہیں نا ان کا اجر بغیر حساب کے دیتا ہے، یعنی اس کا کوئی حساب نہیں ہے کہ وہ 700 گناہ ہے، 7,000 گناہ ہے یا 7,00,000 گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین وہ بندے کے عمل کو دیکھتا ہے کہ اس عمل میں کتنی سچائی تھی، کتنا اللہ کا ڈر تھا اور نیت کتنی صاف تھی۔ اللہ رب العالمین بعض اعمال ایسے ہیں ان کا اجر جو ہے وہ بغیر حساب کے دیتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ اور شارحین نے لکھا ہے کہ روزے کا جو اجر ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین بغیر حساب کے دیتا ہے، یعنی کہیں بھی نہیں لکھا کہ کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کو کتنا اجر ملے گا۔ اللہ اپنی شایان شان دیتا ہے، اور اللہ کے جو شایان شان ہے ہم کبھی بھی معلوم نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا اجر ہے۔ لہٰذا یہ دین اسلام کی ایک آسانی ہے کہ دین اسلام یہ ہے کہ نیکی کرنے پہ کئی گنا اس نیکی کو بڑھاتا ہے، اور دین اسلام کی ہمارے اوپر ایک بہت بڑی عنایت یہ ہے اور شفقت یہ ہے اور ہمارے اوپر احسان یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر گناہ کرتا ہے تو گناہ میں صرف ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور وہ گناہ جس قدر بھی سنگین ہو جائے اسی قدر اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو لکھتے ہیں۔ اللہ گناہ کو بڑھا چڑھا کے نہیں لکھتے۔ اگلی حدیث ہے اس میں بھی یہی الفاظ ہیں اذا احسن احدکم اسلامہ، جس کا اسلام اچھا ہوتا ہے فکل حسنۃ یعملها، تو جو بھی وہ عمل کرتا ہے نیک تکتب له بعشر امثالها، اللہ تعالیٰ 10 گنا لکھتا ہے الی 700 ضعف، 700 گنا تک۔ وکل سیئۃ یعملها، اور ہر وہ برائی جسے وہ ارتکاب کرتا ہے تکتب له بمثلها، تو اللہ تعالیٰ اس کا جو گناہ ہے وہ اس کے برابر ہی لکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔